السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ گزشتہ 7 دہائیاں گزر چکی ہیں، فلسطین اور قبلہ اول عالمی سیونزم کے ناجائز قبضے میں ہے۔ وہاں امریکہ اور برطانیہ اور ان کے الائز نے ایک خاص پلان کے تحت ایک اس اللیجیٹیمیٹ اور اللیگل حکومت کو وجود بخشا اور مسلمانوں کے دل میں ایک خنجر کی طرح سے پیوست کیا، اور اس کی ابتدائی ظلم و ستم سے ہوئی۔ ظلم و ستم کم نہیں ہوا، بڑھتا چلا گیا۔ لہذا حدیث بھی ہے رسول پاک کی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ من سمع رجلا ینادی علی المسلمین ولم یجبہ فلیس بمسلم۔ اگر کسی نے کسی مظلوم کی آواز کو سنا جو پکار رہے کہ اے مسلمانوں میری مدد کو آؤ، اور اس کو جواب نہیں دیا، اس کی مدد نہیں کی، تو رسول پاک فرماتے ہیں کہ وہ مسلمان نہیں ہے، یعنی جو مطلوبہ مسلمان، نام کا مسلمان ہے۔ اس وقت سرزمین فلسطین سراپا احتجاج ہے، نسل کشی وہاں ہو رہی ہے، قتل و غارت گری وہاں ہو رہی ہے، اور ظلم و ستم ہے کہ کم نہیں ہو رہا۔ بچے، عورتیں، خواتین، مرد، بوڑھے، اسکول، کالج، یونیورسٹیز، اسپتال، مسجدیں، عبادت گاہیں سب تباہ کی جا رہی ہیں۔ اسرائیل کو کوئی روکنے کا نام نہیں لیتا۔ فلسطین کے مظلوموں کا حق ہے کہ اپنی سرزمین کا دفاع کریں اور ان ظالموں کو وہاں سے نکالیں۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے، اپنے قرآن بھی ہمیں یہ کہتا ہے کہ مظلوموں کا ساتھ دو، ہمارے نبی کا بھی فرمان ہے مظلوموں کا ساتھ دو، اور انسانی جو قدریں ہیں، اقدار ہیں، وہ بھی تقاضا کرتی ہیں، اخلاقی حوالوں سے بھی ہمیں ان کی مدد اور حمایت کرنی چاہیے۔ لہٰذا اس وقت آج سے تقریباً 79 میں جب ایران میں اسلامی انقلاب آیا، امام خمینی نے دیکھا کہ مسلمان حکومتیں فلسطین کے مسئلے کو صحیح طرح سے سنجیدہ نہیں لے رہی، بلکہ پریشر میں آ کر کمپرومائز ہو رہی ہیں، اور مصر اس وقت اسرائیل کو تسلیم کر رہا تھا، کیمپ ڈیوڈ معاہدے ہو رہے تھے، اور یوں لگتا تھا کہ بس یہ فلسطین تھالی میں رکھ کر اسرائیلیوں کے حوالے کیا جا رہا ہے، جو باقی مندہ بچا ہے۔ اس وقت ماہ رمضان کے آخری جمعے کو انہوں نے یوم القدس کے طور پر اعلان کیا، جمعۃ الوداع کو، کہ پوری دنیا کے مظلوموں کے حق میں، ظالموں کے، پوری فلسطین کے مظلوموں کے حق میں پوری دنیا کے حریت پسند اٹھیں، مسلمان اٹھیں اور ان کی حمایت کا اعلان کریں، اور فلسطین اور قبلہ اول کے مسئلے کو عوام اونرشپ لے لیں۔ اس کی حکمرانوں نے جو اونرشپ لی ہوئی تھی، وہ حکمران جھک گئے تھے عالمی استکباری قوتوں کے پریشر کے سامنے اور کمپرومائز کرنا شروع ہو گئے تھے۔ لہٰذا فلسطین کے مسئلے کو یوم القدس کے ذریعے عوام کے کندھوں پر اس کا بوجھ ڈال دیا کہ عوام اٹھائے اس بوجھ کو، اور عوام جب کسی بوجھ کو اٹھا لیتے ہیں، کسی ذمہ داری کو اپنے کندھوں پہ لے لیتے ہیں، تو پھر عوام کسی کو کوئی بھی شکست نہیں دے سکتا۔ لہٰذا یوم القدس در حقیقت پوری دنیا میں عالمی سطح پر منایا جاتا ہے، جس میں عوام یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم فلسطین کے ساتھ ہیں، قبلہ اول کے ساتھ ہیں اور مظلوموں کے ساتھ ہیں۔ کل جمعہ ہے، جمعۃ الوداع ہے۔ دنیا کے دیگر ممالک کی طرح انشاءاللہ پورے پاکستان کے شہروں میں، قریہ میں گزشتہ سالوں کی طرح ہم یوم القدس منائیں گے، اور گھروں سے باہر نکلیں گے، روزے کی حالت میں احتجاج کریں گے۔ اس سال کا جو یوم القدس ہے وہ بہت اہمیت کا حامل بھی ہے۔ آپ دیکھیں کہ کس طرح سے اسرائیل کی دہشت گردی اور ظلم و ستم جاری ہے۔ ہم نے فلسطین کے مظلوموں کو پیغام بھی دینا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے ساتھ جئیں گے، آپ کے ساتھ مریں گے، ہمارے دل آپ کے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ العزیز آپ کا ثبات قدم اور پوری دنیا کے مظلوم جو ظالموں کے مقابلے میں کھڑے ہیں آپ کے ساتھ ہیں، اور آخری فتح مظلوموں کی ہوگی۔ شرط کیا ہے؟ اللہ نے قرآن میں کہا ہے وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، صبر کرو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ کل کا دن انشاءاللہ پاکستان کی سرزمین پر فلسطین کے مسئلے میں ایک وحدت اور یونٹی کا دن ہوگا ظلم کے خلاف۔ مظلوموں کی حمایت میں ہم سارے نکلیں گے، اور پاکستان ایک خوبصورت منظر پیش کرے گا، جی بی سے لے کر سندھ تک، سمندر کے کناروں تک انشاءاللہ العزیز پاکستان کے بیٹے، فرزندان اسلام، پاکستان کے غیرت مند بیٹے مظلوموں کا ساتھ دیں گے۔ میری میڈیا کے دوستوں سے بھی گزارش ہے کہ میڈیا کے اوپر بھی باقاعدہ اسپیشل پروگرام چلانے چاہیے ہمیں، فلسطین کے مظلوموں کے حق میں اسرائیل کو کی مذمت کرنی چاہیے۔ اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں
کہ اسرائیل جا کر ہم نارملائزیشن کر لیں گے، تو ہمارے بانی پاکستان نے کہا تھا کہ اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے، انلیجیٹیمیٹ ہے، انلیگل ہے۔ اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کے عوام جنہوں نے اس وقت فلسطین کے مسئلے کا بوجھ اپنے قدموں پہ لیے ہوئے ہیں، اب ذمہ داری خود لے لیے، پاکستان کی رائے عامہ، پاکستان کا جو پبلک اوپینین اور پاکستان کے عوام کبھی برداشت نہیں کریں گے کوئی زبان پر لے کے آئے کہ ہم اسرائیل کے ساتھ نارملائزیشن کریں گے اور اسے قبول کریں گے۔ پاکستان کے غیرت مند عوام اس کو برداشت نہیں کریں گے، قبول نہیں کریں گے، نہ دنیا کے آزادی خواہ قبول کریں گے، اور جو بھی اس طرف جائے گا وہ رسوائی ہوگا، رسوائی اس کا مقدر ہوگی۔ اور انشاءاللہ العزیز اگر ہم خدا نہ خواستہ وہاں جا کر نارملائزیشن کرتے ہیں کہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اسرائیل جو کہتے ہیں اس کو ہم قبول کر لیتے ہیں، پھر کشمیر کا مسئلہ ختم ہے ہمارے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو فلسطین کے مسئلے کے ساتھ خیانت کرتا ہے وہ کشمیر کے مسئلے کے ساتھ بھی خیانت کرتا ہے، جڑے ہوئے آپس میں، یہ کہہ رہے ان کو جدا نہیں کیا جا سکتا۔ لہذا انشاءاللہ العزیز کل کشمیر، ریاست کشمیر میں بھی، حتیٰ آپ دیکھ لیں گے اس طرف کشمیر میں بھی جو مقبوضہ کشمیر ہے، پوری دنیا میں یوم القدس منایا جائے گا امام خمینی قدس سروں کے فرمان کے اوپر، اور مظلوموں کل کا دن مظلوموں کا دن ہوگا، ان کی حمایت کا دن ہوگا، اور ہم سارے سڑکوں پر ہوں گے۔ آپ سب کو شکریہ۔